بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثالث اور ان کی شہادت 18 ذی الحجہ کو تھی۔ اس سلسلے کا یہ دوسرا ولاگ ہے اور تھوڑے سے ٹائم میں ان کے مناقب کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ چند باتیں عرض کرنی تھیں کہ ان کی یہ شان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، ان دونوں کو بیاہ دیا تھا، اور ان کی وفات کے بعد بھی فرمایا تھا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتیں، بعض روایت میں ہے کہ 100 بیٹیاں ہوتیں، تو میں یکے بعد دیگرے ان کی وفات کے بعد عثمان غنی کے عقد میں نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ یہ ان کی شان اور مرتبت کو بہت بلند کرتی ہے، اور انبیاء جتنے بھی گزرے ہیں ان میں سے جو داماد ان کے بنے ہیں، کسی داماد کو کسی نبی کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں کبھی بھی نہیں گئیں، اور یہ 1,24,000 انبیاء میں سے عثمان غنی کا اکیلا واحد یہ شان ہے۔ اور جس وقت حضرت عثمان غنی کی پہلی زوجہ حضرت رقیہ جنگ بدر 2 ہجری میں شدید بیمار تھیں، اور وہ پریشان تھیں کہ میرا ابا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے جنگ کرنے کے لیے نکلا ہے، تو اس غم اور اس پریشانی میں وہ تڑپتی تھیں، اور اوپر سے تیز بخار تھا اور چیچک کا حملہ تھا، تو اسی میں وہ شام سے پہلے وفات پا گئی تھیں، اور ہائے میرا ابا بولتی تھیں۔ تو حضرت عثمان غنی کو نبی پاک نے فرمایا کہ تمہیں جنگ بدر میں شریک ہونے والوں میں شامل سمجھا جائے گا، تو ادھر ہی رہو اور میری بیٹی کا خیال کرو، اور یہ ان کی شان میں ہے۔ اور جس وقت صلح حدیبیہ کے لیے مسلمان جا چکے تھے اور صلح حدیبیہ کی نیگوسیشن ہو رہی تھی، عمرہ کرنے کے لیے مسلمانوں کی 1400 کی جماعت جا چکی تھی، کفار مکہ نے حدیبیہ کے مقام پر ان کو روک لیا تھا، اور اس لیے جنگ کی بجائے آپ صلح کی طرف آ رہے تھے۔ تو جس وقت کہ حضرت عمر فاروق کو بھیجا جانے کا پروگرام بنا، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ میرا عدی خاندان وہاں اتنا نہیں ہے بنسبت بنو امیہ کے، کہ حضرت عثمان کا وہاں اثر بھی ہے اور وہ زیادہ موزوں ہیں، تو حضرت عثمان غنی کو وہاں بھیجا گیا۔ ان کی یہ شان ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ عمرہ اور یہ طواف وغیرہ کر لیں، تو انہوں نے فرمایا کہ میرے آقا و مولا کو تو تم نے روکا ہوا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں اکیلے عمرہ کروں، اور اس لیے جب باہر آ کر وہاں مقام حدیبیہ پہ یہ مشہوری ہو چکی تھی کہ حضرت عثمان غنی کو کفار نے شہید کر دیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت شروع ہو گئی۔ تو جس وقت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے کر اس سے بیعت لی، تو یہ ان کی خاص شان ہے کہ نبی پاک نے اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ اور جس وقت کہ یہ بیعت ہو رہی تھی اور اس کی آیت خدا نے اتاری کہ جب تم بیعت کر رہے تھے تو اللہ پاک ان پہ سکینہ اور ان پر اپن رضوان اتار رہا تھا، اور اس کے خوف میں دشمن فوراً صلح کی طرف آ گیا تھا، اور پھر صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی، جس کے بعد اسلام کا قلعہ مضبوط ہو گیا، اور کفار مکہ ایک دم ٹوٹتے ہوئے 2 سال کے اندر ہی مکہ کو فتح کر گئے، اور اس کے بعد تمام حجاز کے علاقے فتح ہو گئے۔ تو یہ شان ہے حضرت عثمان غنی کی کہ مسلمانوں کو جب بھی مالی مشکلات آئیں، سب سے پہلے جب میں آپ پہنچے تو وہاں پانی کا مسئلہ تھا، تو آپ نے کنواں ہی خرید کر دے دیا، اور جب آخر پہ جیش العسرت تنگی والا لشکر جس پہ کفار عیسائیت کی دنیا نے اسلام کو مٹانے کے لیے دھمکی دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیاری کرو تیاری کرو، 1500 میل کا سفر ہے، اوپر سے شدید گرمی ہے اور جانا دور ہے، تو اس لیے تیاری کرو۔ تو حضرت عثمان غنی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج 30,000 کی فوج کا تیسرا حصہ مکمل سامان کے ساتھ آراستہ کر دیا۔ 900 اونٹ ایک دوسرے کے پیچھے مہار بندھے ہوئے لائنیں لگی ہوئی لا کر حاضر کر دیے، اوپر سامان ضرور بھی باندھا ہوا تھا، اور پھر آپ نے ایک تھیلی بھری ہوئی سونے کے سکوں کی نبی پاک کی جھولی میں رکھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ چمک اٹھا، اور آپ خوشی سے ان سکوں کو اچھالتے اور فرماتے اے عثمان
اب کے بعد تم جو بھی عمل کرو تمہیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ جو عمل تم نے کیا ہے۔ تو اسلام کے لیے ان کی مالی مشکلات بہت کمال کی ہیں، اور اس لیے آخر پہ جب ان کو شہید کیا جا رہا تھا اور ان پر یہ بلیم تھے کہ انہوں نے مال خزانہ کھایا ہے، تو آپ نے فرمایا سارا مال تو میں نے اسلام کے لیے لوٹا دیا، جتنے گھوڑے استبل باندھے ہوئے ایک سواری کے لیے اونٹ یا گھوڑا بھی نہیں ہے، سارا میں نے اسلام کے لیے لٹا دیا ہے۔ تو یہ ان کی شان میں جاتا ہے کہ تقریباً 6 قرآن کی آیات اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے کے سلسلے میں مفسرین کے نزدیک حضرت عثمان غنی کی شان میں اتری ہیں۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں۔